یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے، ان کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ای ایم ایس میں پولنگ عملے کی معلومات درج کی تھیں کہ پولنگ عملہ کون ہوگا، کیا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ ای ایم ایس سسٹم سے عملے کا ریکارڈ غائب ہو گیا۔ نادرا پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم آسانی کے بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور ای ایم ایس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ سب سے خطرناک ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سسٹم ہیک ہو چکے ہیں۔ میں تو پھر حیران رہ گیا کہ جیل بیٹھے عمران خان کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ اسے وہاں پتہ ہے۔ وہ باقی بات میں نے وہ نا باتیں ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی صرف آپ کا کام ہے ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالنے ضرور جائیں، کسی بھی اپنے جماعت کو ڈالنے آپ ضرور جائیں، اس دن صبح جائیں اور صبح جا کر اور آپ ووٹ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ووٹ ڈالیں۔ دوسرا بات ہو رہی تھی ہمارے دوست ہیں کرامت مغل صاحب، ان کو آپ دیکھتے ہوں گے عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ۔ ابھی ان سے عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے دو تین بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا پہلے ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شہری ووٹ ہے نا وہ تبدیلی لائے گا، وہ تبدیلی کا باعث بنے گا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان میں بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑا شعور ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اپنے گاؤں کی، انہوں نے گجرات کے گاؤں کی بات بتائی۔ انہوں نے کہا میں تو گاؤں میں جا کے جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو شعور دیہات کے لوگوں میں ہے وہ شہر کے لوگوں میں اتنا نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ دیہات کا ووٹر گیم چینجر ثابت ہوگا، دیہات کا ووٹر ووٹ ڈالنے بھی جائے گا اور وہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ایک اور بات انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی اور صحیح کی۔ انہوں نے کہا آپ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھ لیں، آپ کو 70% جو ٹک ٹاک کے اوپر جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی کمپین نظر آتی ہے وہ دیہی علاقے کے لوگوں کی نظر آتی ہے، وہ شہروں کی نظر نہیں آتی۔ تو اس مین کے دیہی علاقے کا جو ووٹر ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ تو وہی ہے کہ جو نئے ووٹر 18 سال کی عمر کو پہنچیں وہ ان میں ایک ظاہر ہے ایک جذبہ بھی ہوتا ہے اور ایک اس وقت نظر بھی آتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں ووٹ جا کے ڈالنے میں وہ باقی بات کی باتیں ہیں، کتنے نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ڈالیں۔ اور جو چیک لسٹ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نے ڈالی ہوئی ہے، تو اگر میں آپ کو بتاؤں اس چیک لسٹ پہ پورے پاکستان میں 12 کروڑ ووٹرز میں سے 2 لاکھ لوگوں نے بھی عمل کر لیا، تو 2 لاکھ بندے اگر آپ دیکھیں کہ وہ 20-25 لوگوں کو بھی رابطہ کرتے ہیں تو اس سے ایک تھوڑی سی مزید ایک مومنٹم بنتا ہے کہ 2 لاکھ لوگ اگر جو ہے وہ 20 بندوں کو کریں گے، ظاہر ہے وہ پھر ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار میں بھی آگے کالز کروں کیونکہ مجھے کالز آ رہی ہیں۔ ان کو خیال آئے گا کہ یار دیکھیں اس نے اگر مجھے فون کیا تو میں بھی اپنے کلاس والوں کو فون کروں۔ اور وہ جو چیک لسٹ ہے اس میں کہ بہن بھائیوں کو، پھر کزنز کو، پھر اگر بھانجیاں ہیں ان کو، والدین ہیں وہ، عزیز و اقارب، پڑوس میں ملازمین، اور جو آپ کہیں کہ جو ملازمین کے علاوہ آپ کے کلاس والے یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو ظاہر ہے ایک مومنٹم تو بنے گا اور زیادہ بنے گا۔ جنہوں نے ابھی تک جن کو نہیں پتا تھا وہ بھی چیک کر لیں گے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس پہ پی ٹی آئی جتنا عمل کر لے گی اتنا پی ٹی آئی کو فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ سندھ والا سسٹم بڑے صاحب کا سسٹم بننے جا رہا ہے۔ بڑے صاحب کے سسٹم کہا جاتا ہے زرداری صاحب کا، وہاں جو کرپشن، لوٹ مار، 2 نمبری کا بزنس ہے، جو کاروبار ہے، جو دھندا ہے، جو سسٹم ہے، اس کو بڑے صاحب کا سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی بڑے صاحب کا سسٹم بھی بننے جا رہا ہے، لگتا یہی ہے، کیونکہ ابھی تک تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک سٹوری آئی تھی جمعے والے دن، جمعے یہ ہفتے کو سٹوری آئی تھی، یعنی آپ سے تقریباً 2-3 دن پہلے ہی آئی تھی، اور اس پہ الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے، لیکن میری جو رپورٹر سے بات ہوئی ہے وہ ابھی تک اپنی خبر پر قائم ہے کہ جناب یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے، ان کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ کیونکہ سٹوری یہ آئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے آئندہ عام انتخابات کے پائلٹ پروجیکٹ ای ایم ایس پر سوالات اٹھ گئے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر مزید تحفظات سامنے آ گئے۔ NA 197 شہداد کوٹ کے ریٹرننگ افسر کا DRO کمبر شہداد کوٹ کے نام مراسلہ۔ NA 197 شہداد کوٹ کے ریٹرننگ افسر نے EMS جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ EMS میں پولنگ عملے کی معلومات درج کی تھیں، EMS سسٹم سے عملے کا ریکارڈ غائب ہو گیا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ EMS میں پولنگ عملے کی معلومات درج کی تھیں کہ پولنگ عملہ کون ہوگا، کیا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ EMS سسٹم سے عملے کا ریکارڈ غائب ہو گیا۔ کمزور EMS سسٹم کی درستگی اور اعتبار سوالیہ نشان ہیں۔ EMS سسٹم میں خرابیوں کے بارے الیکشن کمیشن اور نادرا سے رابطہ کیا مگر کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ نادرا پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا کہ خود ان کے اپنے لگائے گئے آفیسرز یہ بات لکھ رہے ہیں کہ EMS سسٹم سے عملے کا ریکارڈ غائب ہو گیا، کمزور EMS سسٹم کی درستگی اور اعتبار پر سوالیہ نشان ہیں۔
EMS سسٹم میں خرابیوں کے بارے الیکشن کمیشن اور ناظرہ سے رابطہ کیا مگر کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم آسانی کے بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم ریٹرننگ افسران کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اگر معاملے کو فوری حل نہ کیا گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ EMS کی خامیاں عام انتخابات کے انعقاد میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے کہ ہم نے اس جس کو کمزور قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ کمزور سسٹم ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ بڑا زبردست طاقتور سسٹم اور بڑا کامیاب سسٹم ہے، اور ہم نے اس کی ٹرائل کیا ہے، وہ بڑا کامیاب رہا ہے۔ اور اس لیٹر میں سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور EMS کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اور اس کو آپ جوڑیں عمران خان صاحب کی اس بات سے جو عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کا ذریعے بات باہر بھیجی ہے، جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سسٹم ہیک ہو چکے ہیں اور رزلٹ کو چینج کیا جائے گا۔ عمران خان نے جب بات کی تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کس نے اندر بتا دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سسٹم ہیک ہو گئے۔ میں تو پھر حیران رہ گیا کہ جیل بیٹھے عمران خان کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ اسے وہاں پتہ ہے کہ سسٹم ہیک ہو گئے، اور عمران خان نے جو بات کی ہے وہ اب 2-4 دن بعد بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ ان کا جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، ان کے اپنے لوگ لکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور EMS کو کنٹرول کر رہا ہے، جو وہاں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہا ہے، جو وہاں سے ڈیٹا چینج کر رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک اور خوفناک بات ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن سے خبر آئی کہ الیکشن کمیشن نے جناب نوٹس لے لیا، اجلاس بلا لیا، اور 1 گھنٹے بعد اجلاس ہوگا، یہ ساری خبریں آئیں۔ اس کے بعد خبر آئی کہ جناب اجلاس شروع ہو گیا ہے اور بریفنگ دی جا رہی ہے، جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جناب بتایا گیا کہ جائزہ لیا گیا اور انہوں نے بریفنگ دی اور انہوں نے کہا زبردست ہے ساری، یہ ساری جو ہے وہ ہیں اپنا خبریں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اب یہ ہے جناب سارا معاملہ۔ اب الیکشن کمیشن کا سسٹم جو ہے وہ اس کے سوال ہیں، لیکن ساری باتیں ایک طرف، جو مرضی ہو جائے ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، جس بھی جماعت کو جا کے آپ نے ڈالنا ہے، جس بھی امیدوار کو جا کے ڈالنا ہے، ووٹ ہر صورت میں ڈالیں، اور بجائے اس کے کہ آپ 5 سال کرتے رہیں، یہ ہو گیا 2-2.5 سال سے آپ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ وہ دن ہے جب آپ جا کے اور ووٹ ڈالیں گے۔ دیکھیں وہ باقی بات میں نے وہ نا باتیں ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ابھی صرف آپ کا کام ہے ووٹ ڈالیں، اور جو یہ چیک لسٹ ایک ہے اس پہ اگر آپ آج بھی اس کے اوپر بیٹھ کے اور 2 گھنٹے بھی عمل کر لیں گے کہ آپ اپنے دوستوں کو کالز کریں، ان سے پوچھیں، آپ اپنی فیملی میں، اپنے بہن بھائیوں میں، تو اس کا بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال جی کس حد تک یہ چیز کامیاب ہوتی ہے، ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے، ساری چیزیں ٹرن آؤٹ پہ منحصر ہیں، تو اس پہ ظاہر ہے اب ٹائم، اب تو گھنٹوں پہ بات آ گئی ہے، پتہ چل جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔ یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے، ان کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا ہے، کیونکہ سٹوری یہ آئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے آئندہ عام انتخابات کے پائلٹ پروجیکٹ EMS پر سوالات اٹھ گئے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر مزید تفصیلات سامنے آ گئے۔ NA 197 شہداد کوٹ کے ریٹرننگ افسر کا DRO کمبر شہداد کوٹ کے نام مراسلہ۔ NA 197 شہداد کوٹ کے ریٹرننگ افسر نے EMS جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس پر تفصیلات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ EMS میں پولنگ عملے کی معلومات درج کی تھیں، EMS سسٹم سے عملے کا ریکارڈ غائب ہو گیا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ EMS میں پولنگ عملے کی معلومات درج کی تھیں کہ پولنگ عملہ کون ہوگا، کیا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ EMS سسٹم سے عملے کا ریکارڈ غائب ہو گیا۔ کمزور EMS سسٹم کی درستگی اور اعتبار سوالیہ نشان ہیں۔ EMS سسٹم میں خرابیوں کے بارے الیکشن کمیشن اور ناظرہ سے رابطہ کیا مگر کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ ناظرہ پہ بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا کہ خود ان کے اپنے لگائے گئے آفیسرز یہ بات لکھ رہے ہیں کہ EMS سسٹم سے عملے کا ریکارڈ غائب ہو گیا، کمزور EMS سسٹم کی درستگی اور شائستگی اور درستگی اور اعتبار پر سوالیہ نشان ہیں۔ EMS سسٹم میں خرابیوں کے بارے الیکشن کمیشن اور ناظرہ سے رابطہ کیا مگر کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم آسانی کے بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم ریٹرننگ افسران کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اگر معاملے کو فوری حل نہ کیا گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ EMS کی خامیاں عام انتخابات کے انعقاد میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے کہ ہم نے اس جس کو کمزور قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ کمزور سسٹم ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ بڑا زبردست طاقتور سسٹم اور بڑا کامیاب سسٹم ہے، اور ہم نے اس کی ٹرائل کیا ہے، وہ بڑا کامیاب رہا ہے۔ اور اس لیٹر میں سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور EMS کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اور اس کو آپ جوڑیں عمران خان صاحب کی اس بات سے جو عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کا ذریعے بات باہر بھیجی ہے، جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سسٹم ہیک ہو چکے ہیں اور رزلٹ کو چینج کیا جائے گا۔ عمران خان نے جب بات کی تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کس نے اندر بتا دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ سسٹم ہیک ہو گئے. میں تو پھر حیران رہ گیا کہ جیل بیٹھے عمران خان کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ اسے وہاں پتہ ہے کہ سسٹم ہیک ہو گئے, اور عمران خان نے جو بات کی ہے وہ اب 2-4 دن بعد بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ ان کا جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے ان کے اپنے لوگ لکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور EMS کو کنٹرول کر رہا ہے, جو وہاں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہا ہے, جو وہاں سے ڈیٹا چینج کر رہا ہے. یہ بہت خطرناک اور خوفناک بات ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن سے خبر آئی کہ الیکشن کمیشن نے جناب نوٹس لے لیا, اجلاس بلا لیا, اور 1 گھنٹے بعد اجلاس ہوگا. یہ ساری خبریں آئیں. اس کے بعد خبر آئی کہ جناب اجلاس شروع ہو گیا ہے اور بریفنگ دی جا رہی ہے, جائزہ لیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جناب بتایا گیا کہ جائزہ لیا گیا اور انہوں نے بریفنگ دی اور انہوں نے کہا زبردست ہے سر, یہ ساری جو ہے وہ ہیں اپنا خبریں جو ہیں وہ غلط ہیں. اب یہ ہے جناب سارا معاملہ. اب الیکشن کمیشن کا سسٹم جو ہے وہ اس کے سوال ہیں, لیکن ساری باتیں ایک طرف, جو مرضی ہو جائے ووٹ ڈالنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے. جس بھی جماعت کو جا کے آپ نے ڈالنا ہے, جس بھی امیدوار کو جا کے ڈالنا ہے, ووٹ ہر صورت میں ڈالیں. اور بجائے اس کے کہ آپ 5 سال کرتے رہیں, یہ ہو گیا 2-2.5 سال سے آپ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. یہ وہ دن ہے جب آپ جا کے اور ووٹ ڈالیں گے. دیکھیں وہ باقی بات میں نے وہ نا باتیں ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ابھی صرف آپ کا کام ہے ووٹ ڈالیں. اور جو یہ چیک لسٹ ایک ہے اس پہ اگر آپ آج بھی اس کے اوپر بیٹھ کے اور 2 گھنٹے بھی عمل کر لیں گے کہ آپ اپنے دوستوں کو کالز کریں, ان سے پوچھیں, آپ اپنی فیملی میں, اپنے بہن بھائیوں میں, تو اس کا بڑا اثر ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں بہرحال جی کس حد تک یہ چیز کامیاب ہوتی ہے, ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے. ساری چیزیں ٹرن آؤٹ پہ منحصر ہیں. تو اس پہ ظاہر ہے اب ٹائم, اب تو گھنٹوں پہ بات آ گئی ہے, پتہ چل جائے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.